جس کے دل میں نہیں ہے حب علی وہ مسلمان بے سہارا ہے۔ تو چھوڑ کر پنجتن کا در تم نے خود ہی اپنا نصیب پھوڑا ہے۔ چھوڑ کر پنجتن کا در تم نے خود ہی اپنا نصیب پھوڑا ہے۔ ارے جس نے زہرا کا در جلا ڈالا، جس نے زہرا کا در جلا ڈالا، اس کو کہتے ہو تم ہمارا ہے، اس کو کہتے ہو تم ہمارا ہے۔ تو عیب جس کے حسب نسب میں ہے وہ عشق حیدر سے کر نہیں سکتا۔ عیب جس کے حسب نسب میں ہے وہ عشق حیدر سے کر نہیں سکتا۔ اس کا دوزخ میں بس ٹھکانہ ہے، اس کا دوزخ میں بس ٹھکانہ ہے۔ فیصلہ ہو چکا یہ سارا ہے، فیصلہ ہو چکا یہ سارا ہے۔ بابا سے بولن نعرہ صلوات۔ ایک اور بابا سے بولن نعرہ صلوات۔ دو تین شعر نقل سے فرمائیں۔ ہم غم حضرت شبیر کیا کرتے ہیں، ہم غم حضرت شبیر کیا کرتے ہیں، ہم غم حضرت شبیر کیا کرتے ہیں۔ جو خطا کہتے ہیں اس کو وہ خطا کرتے ہیں، جو خطا کہتے ہیں اس کو وہ خطا کرتے ہیں۔ وہ موت کو دیکھ کے اصغر کے تبسم نے کہا، موت کو دیکھ کے اصغر کے تبسم نے کہا، اور وہ ہوں گے جو مرنے سے ڈرا کرتے ہیں، اور وہ ہوں گے جو مرنے سے ڈرا کرتے ہیں۔ موت کو دیکھ کے اصغر کے تبسم نے کہا، اور وہ ہوں گے جو مرنے سے ڈرا کرتے ہیں۔ اور جن کو جینا ہے شہیدوں کی طرح محشر تک، جن کو جینا ہے شہیدوں کی طرح محشر تک، غم شبیر میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، غم شبیر میں مرنے کی دعا کرتے ہیں۔ جن کو جینا ہے شہیدوں کی طرح محشر تک، غم شبیر میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، غم شبیر میں مرنے کی دعا کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو اصغر و اکبر بھی انداز حسین، کیوں نہ ہو اکبر و اصغر بھی انداز حسین، پارے قرآن کے قرآن ہوا کرتے ہیں، پارے قرآن کے قرآن ہوا کرتے ہیں۔ درود بھیجے محمد والے مت۔ الفت آل نبی اور یہ آنسو کیا ہیں، الفت
آل نبی اور یہ آنسو کیا ہیں، قرض باقی ہے خدا کا جو ادا کرتے ہیں، قرض باقی ہے خدا کا جو ادا کرتے ہیں۔ الفت آل نبی اور یہ آنسو کیا ہیں، قرض باقی ہے خدا کا جو ادا کرتے ہیں، قرض باقی ہے خدا کا جو ادا کرتے ہیں۔ اور سوئے شبیر خدا جاتے ہیں آنے والے، سوئے شبیر خدا جاتے ہیں آنے والے، نہ بلاتے ہیں کسی کو نہ صدا دیتے ہیں، نہ بلاتے ہیں کسی کو نہ صدا دیتے ہیں، نہ بلاتے ہیں کسی کو نہ صدا دیتے ہیں۔ وہ موت کے ایک درود بھیجا محمد والے موت کو دیکھ کے اصغر کے تباسم نے کہا، موت کو دیکھ کے اصغر کے تباسم نے کہا، اور وہ ہوں گے جو مرنے سے ڈرا کرتے ہیں، ہم غم حضرت شبیر کیا کرتے ہیں۔ درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ چار میں سے سماعت فرمائیں۔ تو وہ جس کو بے پناہ مدینہ پسند ہے، وہ جس کو بے پناہ مدینہ پسند ہے، اور عباس کو اسی کا قصیدہ پسند ہے، عباس کو اسی کا قصیدہ پسند ہے، تو عباس کا علم ہے رسولوں کی آرزو، عباس کا علم ہے رسولوں کی آرزو، لیکن علم کو مشق سکینہ پسند ہے، لیکن علم کو مشق سکینہ پسند ہے۔ درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ کرب و بلا میں بانو پکاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری، یہ سونا ہے جنگل کہاں سو رہے ہو، یہ سونا ہے جنگل کہاں سو رہے ہو، کہیں ڈر نہ جانا اکیلے ہو بیٹا، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری، اندھیرے میں بیٹا کہاں چھپ گئے ہو، اندھیرے میں بیٹا کہاں چھپ گئے ہو، نہیں ماں کی پرواہ ہے اتنا بتا دو، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری، تمہاری جدائی میں بیٹا یہ مادر، تمہاری جدائی میں بیٹا یہ مادر بہت رو رہی ہے تمہارے لیے، آپ بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری، میرا چاند بدلی میں کیسے چھپا ہے، میرا چاند بدلی میں کیسے چھپا ہے، بتا دو اے عالم بیاں کر کے سب کو، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ۔
مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت صلوات کے ساتھ فرما کر جناب زوار حسین خان ابن یعقوب حسین خان کی روح کو اصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم فاتحة۔ وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المغربين والمشرقين، والقائل بحديث الثقلين ضربة ولي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأطهرين المطهرين المطهرين، والكهف الحصين والغياث المستر المستكين، لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، سورہ یاسین کی اس آیت کو سرنامہ قرار دیا کیونکہ مرنے والا ظاہر ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اور اہل بیت کا چاہنے والا مرنے کے بعد بھی کبھی مرتا نہیں ہے۔ وہ اور لوگ ہیں کہ جہاں وہ اور مذہب ہیں، وہ اور قومیں ہیں کہ جہاں موت کے بعد ہلاکت ہے،
لیکن تنہا یہ در آل محمد وہ در ہے کہ جہاں موت ہلاکت نہیں بلکہ شہادت ہے، شہادت ہے اور زندگی جاویدانی کی شروعات ہوتی ہے۔ جس دن انسان نے آنکھیں بند کی، اہل بیت کے چاہنے والے نے، اسی دن سے اصلی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ آیت سورہ یاسین کی ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہے انا نحن نحیی الموتیٰ، ہم ہی وہ ہیں کہ جو مردوں کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، ہم نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، ہم عدم میں تھے، اس نے ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، یہ تو ہے اس کی خالقیت۔ لیکن اس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمیں پیدا کیا، ہم نے زندگی گزاری، ہم نے جوانی گزاری، ہم نے بڑھاپا گزارا، آخری منزلوں میں آئے، سانسیں رک گئیں، ہمیں ہماری موت ظاہری طور پر واقع ہو گئی۔ اب یہیں پر اللہ کہہ رہا ہے انا نحن نحیی الموتیٰ، ہم ہی وہ ہیں کہ جو مردوں کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ کون سے مردے ہیں جنہیں زندگی دی جا رہی ہے؟ اگر آپ غور کریں، حدیث پیغمبر پر ارشاد ہوتا ہے من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو اہل بیت کی محبت پہ مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ انہی کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم مردوں کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد ہم مردوں کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک خاص گزارش ہے کہ یہاں پہ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، نحنو کہا ہے، جبکہ اسے انا کہنا چاہیے، کیونکہ اپنے لیے وہ پورا ایک مکمل سورہ اتار چکا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، اس نے اپنے کو واحد بھی نہیں کہا۔ کہیں کسی بھی آیت میں، کہیں کسی بھی اللہ کے کلام میں، چاہے وہ حدیث قدسی ہو چاہے وہ قرآن ہو، اللہ نے اپنے کو لفظ واحد نہیں کہا۔ ہمیشہ جب بھی کہا احد کہا، احد کہا یا سمد کہا۔ وہ لم یلد ہے، وہ ولم یولد ہے، وہ سمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ احد ہے۔ احد یعنی دو نہیں ہو سکتے، احد یعنی تقسیم نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس نے یہاں جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ یہاں پیورل کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ اس کو تو واحد کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے تھا، اسے کہنا چاہیے تھا انا، میں زندہ کرتا ہوں۔ یہ کیا کہہ دیا؟ نحنو، ہم زندہ کرتے ہیں۔ بھائی اسے تو یہی کہنا چاہیے تھا نا، کیونکہ دلیل کے طور پہ پورا سورہ توحید ہے۔ تو جب وہ اتنا اکیلا ہے، اتنا تنہا ہے، اتنا صمد اور بے نیاز ہے، تو پھر اس نے نحنو کیوں کہا اپنے لیے کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ یہ کیوں نہ کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں؟ تو اب یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ امام کا ایک چاہنے والا قرآن کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، قرآن کے بارے میں گفتگو عام آدمی کرے یہ تعجب کی بات ہے، قرآن کی آیتوں کے بارے میں ایک معمولی جاہل آدمی کچھ کہے یہ تعجب کی بات ہے۔ قرآن کے ایک زیر اور زبر کو سمجھا نہیں جا سکتا، ہاں سمجھا اسی وقت جا سکتا ہے جب در آل محمد پہ کوئی آئے، اسی وقت قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آیت انا نحنو جو جمع کا صیغہ تھا، یہ ایک چاہنے والے نے جب یہ آیت پڑھی اور آیت پڑھنے کے بعد ہمارے امام کے پاس آیا، جن کی آج شب شہادت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا سمجھ میں نہیں آتا، اللہ تو احد ہے، اللہ تو ایک ہے، اللہ نے یہاں پہ نحنو کا صیغہ کیوں استعمال کیا، جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ امام ہمارے مسکرائے، چاہنے والا تھا، امام نے جواب دیا، سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا یہی ایک آیت نہیں، اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں جہاں جہاں اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے تو وہاں وہاں ہم آل محمد کو شامل کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔
آل محمد کو شامل کیا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پہ نحنو سے مراد ہم آل محمد، یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اہل بیت کو بھی شامل کیا ہے کہ وہ زندگی عطا کر سکتے ہیں۔ اور کیا اس کے لیے مثالیں موجود نہیں ہیں؟ جب ایک نبی جو حضرت علی کی ولایت کا اقرار کر کے نبی بنا، وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک حضرت علی کی ولایت کا اقرار نہ کرتے تو نبوت نہ ملتی۔ تو وہ نبی اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو جس کی محبت میں اسے نبوت ملی، کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا؟ تو میرے مولا قوم بِإِذْنِی کہہ کر، قوم بِإِذْنِی کہ میرے حکم سے اٹھ جا، مردوں کو زندگی عطا کرتے تھے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل جس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، بچے بھی سمجھ جائیں، کبھی کبھی تذکرہ ہو جانا چاہیے اس طرح کے واقعات کا تھوڑے سے الگ انداز میں، کہ یہودی حضرت علی کے خطبات کو سنتے تھے، مسجد میں بیٹھ جاتے تھے آ کے، یہ بتائے بغیر کہ ہم مسلمان ہیں کہ یہودی ہیں۔ حضرت علی پہچانتے تھے، اس کے باوجود بھی نہیں ہٹاتے تھے کہ شاید میرا علم ان تک پہنچ جائے اور یہ ایمان کی طرف بڑھ جائیں۔ دیکھیے اسی قسم کا واقعہ کہ ان میں سے 4 یہودی سن رہے تھے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا مسجد کوفہ کے ممبر سے کہ اب اسی بات کو لے کے یہ 4 یہودی وہاں سے اٹھے کہ اچھا اتنی بڑی بات کہی ہے حضرت علی نے، تو اب ہم ان کا امتحان لیں گے۔ تو اب ڈھونڈتے ہوئے قریوں پہنچے تو تاکہ ہم امتحان لے سکیں۔ وہاں ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، ایک حجرے میں ایک ضعیف عورت تھی، اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ جب معلوم کیا تو وہ جوان بیٹا تھا اس کا، تو کہا بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے جوان بیٹے کو میرے حوالے کر دو اور اس کے بعد ہم تمہیں زندہ سلامت واپس کر دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، مگر کہاں لے جاؤ گے؟ کہا ہم لے جائیں گے۔ کہا جہاں بھی لے جاؤ ہم ساتھ ساتھ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ جہاں بھی لے جاؤ ہم ساتھ ساتھ جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک صندوق لے کے آئے تھے، صندوق میں لٹایا، چاروں نے پکڑا، وہ ضعیفہ ساتھ ساتھ ہے، دربار مولائے کائنات میں آئے۔ دربار مولائے کائنات میں آ کے کہا کہ یہ ایک جنازہ لے کے آئے ہیں، نماز پڑھا دیجیے۔ تو ایک مولوی کے لیے ضروری ہے جو پیش نماز ہوتا ہے میت کے وارث سے اجازت طلب کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ وارث کون ہے۔ اگر بیٹا وارث ہوتا ہے تو سامنے آتا ہے، کہا مولانا بسم اللہ۔ بس ایک مرتبہ اجازت ملی، ایک مرتبہ اجازت چاہی، مل گئی اجازت، فوراً نماز شروع ہو جاتی ہے، اللہ اکبر نیت شروع ہو جاتی ہے۔ میرے مولا نے پوچھا کہ وارث کون ہے؟ کہا یہ عورت وارث ہے جو ضعیفہ ہے۔ کہا کہ کیا میں نماز پڑھا دوں؟ اس ضعیفہ سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ ہاں بسم اللہ۔ پھر پوچھتے ہیں کیا میں نماز پڑھا دوں؟ پھر تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں کیا میں واقعی نماز پڑھا دوں؟ اب آپ بتائیے کیا کبھی کسی بھی بڑے سے بڑے آیت اللہ کو بھی آپ نے نماز جنازہ پڑھاتے دیکھا ہوگا؟ کیا اس نے کبھی کسی وارث سے 3 مرتبہ پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں نماز جنازہ، لیکن نہ ہم نے پوچھا اور نہ 3 مرتبہ ہم نے اجازت لی نہ دی۔ ایک مرتبہ پوچھ لیا کافی ہو گیا، خالی حجت تمام کرنا ہوتی ہے۔ یہ مولا نے 3 مرتبہ کیوں پوچھا؟ بھائی نماز جنازہ ہے پڑھا دیتے۔ یہ 3 مرتبہ کا پوچھنا ہی جواب ہو گیا۔ 3 مرتبہ کا پوچھنا ہی بتا رہا ہے کہ آنے والا مردہ نہیں ہے، آنے والا زندہ ہے۔ جب وارث سے کنفرم کر لیا، اجازت 3 مرتبہ حجت تمام کر دی، کوئی بھی مسئلے میں حجت تمام کرنے کے لیے 3 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ کسی انسان کسی چیز کا اقرار کرنے کے لیے کم سے کم 3 مرتبہ اس سے کہلوانا پڑتا ہے۔ تو جب 3 مرتبہ اس نے ہاں کر دی
تو اب ظاہر ہے کہ اب لازم ہو گیا تھا کہ اب نماز پڑھاتے. اب آپ نے نماز کے لیے ابتدا کی، نیت کی، اور نیت کے بعد پہلی تکبیر کہی. نیت کے بعد پہلی تکبیر کہی تھی. جیسے ہی پہلی تکبیر کہی اور دعا شروع کرنا چاہتے تھے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ کی شروعات ہونا چاہتی تھی، بس ویسے ہی وہ چاروں لوگ جو پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہا مار کے ہنسنے لگے. کہا یہی دعویٰ کیا تھا انہوں نے کہ ہم زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ صندوق میں چادر کے نیچے زندہ ہے یا مردہ. صلوات پڑھیں پر محمد وآل مولا نے مڑ کے دیکھا، نماز تو ہونا ہی نہیں تھی، جیسے ہی مڑ کے دیکھا، اور مڑ کے دیکھنے کے بعد کہا کہ کون ہنس رہا ہے. اب سب خاموش، ظاہر ہے کہ روب مولا کائنات. کہا آؤ ذرا آگے بڑھ کے دیکھو. اب جو چادر ہٹائی تو جس زندہ جوان کو لے کے آئے تھے وہ مردے میں تبدیل ہو چکا تھا. بس ان چاروں پہ اثر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن ماں اب دیکھیے ماں میں ایمان پیدا ہو گیا. وہ بھی یہودیہ تھی، مگر کسی کے زندہ ہونے کے بعد ایمان پیدا ہو یہ تو ہم نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا. بھائی کوئی بالکل آخری منزلوں میں ہو، بالکل مر رہا ہو اور وہ زندہ ہو جائے تو اس پہ تو ایمان آ جاتا ہے. ہاں بھائی ہماری دعا قبول ہو گئی، میرے مولا نے سن لی، جناب عباس نے سن لی. لیکن کوئی مر جائے اور اس کے بعد ایمان پیدا ہو، یہ پہلی مرتبہ ہوا. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ مرنے کے بعد ایمان پیدا ہو گیا. وہ قدموں پہ گر گئی، کہا مولا مجھے یہ یقین ہے کہ جب آپ کی نیت میں یہ اثر ہے، آپ کی نیت میں یہ اثر ہے کہ زندہ مردہ ہو جائے، تو پھر آپ کی نیت میں یہ بھی اثر ہوگا کہ مردہ زندہ ہو جائے. تو مرنے کے بعد ایمان پیدا ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ مولا خود کریم ہیں اور ابو طالب کے بیٹے ہیں، احسان در احسان کرنے والے ہیں، نیکی در نیکی کرنے والے ہیں. لہٰذا اب مولا کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اس کی گڑگڑاہٹ دیکھی نہیں گئی. آگے بڑھے، ٹھوکر ماری. روایت نے لکھا صرف ٹھوکر ماری. کہا قوم بے اذنی. جیسے ہی یہ کہا ویسے ہی وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان علی ولی اللہ. صلوات پڑھیں بر محمد عزیزو. اب جب اس نے کلمہ پڑھا تو فوری طور پہ اس کی ماں نے کلمہ پڑھا. پھر وہ چار یہودی جو امتحان کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے کلمہ پڑھا. اور اس کے بعد جب یہ واپس اپنے قریے اپنے دیہات پہنچے اور اس واقعے کو بیان کیا تو پورا قریہ مسلمان ہو گیا، صاحب ایمان ہو گیا. یہ امامت کا اعجاز ہے، یہ ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی عظمت کہ ان کے اس عمل سے پورا قریہ کا قریہ صاحب ایمان بنا دیا. صلوات پڑھیں بر محمد والد. بہرحال اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے منسلک ہو جائیں، حالات جتنے بھی بدل جائیں، لیکن دلوں میں جو محبت کی شمع روشن ہے اس کو ہلکا بھی نہ ہونے دیجیے گا، ہلکا بھی نہ ہونے دیجیے گا، کیونکہ محبت اہل بیت ہی ہے کہ جو آپ کو بچائے گی ہر مشکل میں، چاہے زندگی کی مشکلیں ہوں چاہے زندگی کے بعد کی مشکلیں ہوں. چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حبی و حب اہل بیتی نافع علی سبعۃ مواطن. اس کے بعد پھر سب سے پہلے الاول عند الوفات
وفی القبر وعند الحساب وعند الکتاب وعند الصراط وعند المیزان کا 7 موقع ایسے ہیں کہ جہاں میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت فائدہ پہنچائے گی. میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت فائدہ پہنچائے گی. پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ انسان موت کے بعد زندگی کی طرف چلا جائے گا. سب سے بڑا فائدہ تو یہی مل رہا ہے, حیات مل جائے گی. تو اب یہاں پر کا پہلی, اب انہوں نے جو حدیث فرمائی رسول نے کہ پہلی منزل کا اندل وفات, میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت وفات کے وقت, جس وقت روح نکل رہی ہوگی اس وقت فائدہ پہنچائے گی. اب بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا روح کا نکلنا بڑی بے چینی سے ہوتا ہے, کئی دن لگ جاتے ہیں اور جانکنی کے عالم میں انسان رہتا ہے. پھر لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی سورے پڑھے جائیں تاکہ موت آسان ہو جائے. کہیں کہیں ایسے منازل بھی آتے ہیں, اور کہیں ایسے ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلا کہ ابھی تو بات کر رہے تھے اور پتہ چلا انتقال ہو گیا, پتہ چلا کہ روح نکل گئی. تو اس موقع پر جس وقت جانکنی کا عالم ہوتا ہے اور انسان کے لیے بڑی سخت منزل ہوتی ہے, اس پر آسانی ہو جاتی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت آسان ہو جاتی ہے وفات کے وقت. روح نکلتے وقت اس طرح سے موت آتی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے. تو میری محبت فائدہ پہنچاتی ہے اور میرے اہل بیت کی محبت. دوسرے فی القبر, قبر میں میری محبت فائدہ پہنچاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ قبر میں فشار ہوتا ہے, قبر میں جانوروں کی صورت میں جو ہمارے گناہ ہیں وہ سب سامنے آنے لگتے ہیں. تو اب یہاں پر فرمایا کہ جو میرا چاہنے والا ہوگا, جو میرے اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا, تو اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے. اب جو اذیتیں ہونا ہیں وہ اسے اذیت نہیں ہوگی, مگر شرط ہے کہ وہ میرا محب ہو اور میرے اہل بیت کا چاہنے والا. اس کی قبر میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی. پھر عند الحساب والکتاب, جس وقت حساب و کتاب ہو رہا ہوگا, جس وقت اعمال ہمارے دیے جا رہے ہوں گے, نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا, اس وقت بھی جب انسان دیکھے گا اگر محب اہل بیت ہے تو اس کی نیکیاں ہی نیکیاں سامنے نظر آئیں گی. تو اب پیغمبر نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت نام اعمال ملے گا, جس وقت حساب ہو رہا ہوگا, کتاب ہو رہا ہوگا, میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی. اس کے اندر اس کو نام اعمال میں سوائے نیکیوں کے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. صلوات پڑھیں بر محمد وال. اور اس کے بعد پھر فعل میزان, عند المیزان, میزان ظاہر ہے کہ آپ جس وقت ترازو میں اعمال رکھے جائیں گے, جس وقت ترازو میں اعمال رکھے جائیں گے, اس وقت غور کرنے کی چیز ہے. انسان شرمندہ بھی ہوگا کہ برائیوں کا پلہ بلند ہے, زیادہ ہیں برائیاں اور نیکیاں کم ہیں. تو اس شرمندگی سے میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت نجات دلائے گی اور اس کی نیکیوں کا پلہ بلند ہو جائے گا. میزان عند الصراط, عند الصراط یعنی جس پورے صراط آپ نے سنا ہی ہوگا, بچپنے میں ہمیں یاد کرایا جاتا ہے کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, آگ سے زیادہ گرم, یعنی بہت سخت ہے کہ اس منزل پہ ہم آسانی سے جنت کی طرف پہنچ جائیں. تو اس وقت بھی رسول نے فرمایا میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی. جو اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہوں گے, جیسے ہی پل صراط پہ قدم رکھیں گے وہ جہنم میں ہوں گے, لیکن اگر میرا چاہنے والا ہوگا سرعت رفتار کے ساتھ جنت کی طرف بڑھ جائے گا. تو میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت صراط کے وقت اس کو محبت ہماری فائدہ پہنچائے گی. اور اس کے بعد پھر عند الحشر, جب ہولناک منظر ہوگا قیامت کا, جس وقت سوا نیزے پہ آفتاب ہوگا, کھولتا ہوا پانی ہوگا, ہر طرف صدائیں ہوں گی, نالے شیون ہوں گے, اس وقت میری محبت سایہ بن جائے گی. جس طرح سے بادل سایہ کرتا ہے تو میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت میرے چاہنے والوں پر سایہ بن جائے گی اور میرا چاہنے والا کوئی پریشان نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں بر محمد وال.
معززان گرامی، ظاہر ہے کہ وقت کی کمی ہے، اور یہ وقت ہی ایسا ہے کہ ہم چاہ کے بھی زیادہ نہیں پڑھ سکتے، جبکہ ہم خود ہی بہت مختصر پڑھتے ہیں۔ بہرحال بس کوشش یہ کیجئے کہ اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ آپ کا اچھا رہے، اور ان کی وجہ سے آپ کا اپنوں سے بھی رابطہ اچھا رہنا چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی بھائی آپ سے ناراض ہے تو مرنا تو سبھی کو ہے نا، تو اس کوشش کیجئے کہ اس کو ناراضگی اس کی دور کیجئے کسی نہ بھی کسی صورت سے۔ اگر باپ ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کیجئے اور غصہ نہ ہو جائیے۔ اگر ماں ناراض ہے تو اس کی خوشی کا باعث بن جائیے۔ ہم 10 مرتبہ آفس میں اپنے آفیسر سے معافی مانگتے ہیں کہ سر آج ہم دیر میں آئے، آج ہمارا کام ہو نہیں پایا۔ پرائیویٹ نوکری میں تو خاص طور سے یہ سب ہوتا ہے۔ ہم وہاں 10 مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے معافی مانگ سکتے ہیں، کیا ماں باپ کے سامنے ہم معافی نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہم اپنے بھائی کے سامنے معافی نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہم اپنے دوست کے سامنے معافی نہیں مانگ سکتے؟ لہٰذا مرنا تو سبھی کو ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا سب سے پہلے اپنے گھر میں اچھا سلوک ہونا چاہیے، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، بھتیجوں سے، بھانجیوں سے۔ گھر کا جب ماحول اچھا ہوگا تو اپنے آپ جب باہر آپ گھر کے آئیں گے تو جب اچھے ماحول سے باہر آئیں گے تو برا ماحول آپ کو اچھا نہیں لگے گا، تو آپ پھر کوشش کریں گے کہ ہمارے محلے کا بھی ماحول اچھا ہو جائے۔ اگر محلے میں کوئی آپس میں لڑا ہوا ہے تو جا کے آپ صلح کرا دیجئے، حالات بہتر کروا دیجئے۔ گھر میں حالات خراب ہیں، کچھ بہتری پیدا کر دیجئے۔ اپنے الفاظ کے ذریعے کہا کہ 2 لوگوں میں اگر لڑائی ہے، ایسے موقع پر اگر جھوٹ بول کے بھی وہاں صلح ہو جائے تو ایسا جھوٹ اللہ کی نظر میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ ایسا اللہ کی نظر میں جھوٹ ہی نہیں ہوتا کہ اگر 2 خانوادے مل جائیں، 2 دوست مل جائیں، 2 بھائی مل جائیں۔ لہٰذا جب محلے میں آپ کے حالات اپنے بہتر کر لیں گے تو اس اچھے محلے سے جب ہم نکل کے آگے جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے ماحول خراب ہے تو اپنے آپ دھیرے دھیرے کوشش آپ کریں گے کہ وہاں کا ماحول بھی اچھا ہو جائے۔ بس ہمیں اپنے گھر سے شروعات کرنا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول پرآشوب نہ ہونے پائے، خراب نہ ہونے پائے، اور ہمارے گھر کا ماحول اس لیے بھی خراب نہ ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے گھر میں فرش عزا بچھتا ہے، اور ہمارے گھر میں ہمیں گود میں لے کے سب سے پہلے ہماری ماں نے یا حسین سکھایا، اور ہمارے باپ نے انگلی پکڑ کے ہمیں فرش عزا تک پہنچایا۔ یہ 2 کام ماں باپ کے، ماں حسین کا نام ہم نے ماں کی گود میں سیکھا، اور فرش عزا پہ ہم آئے تو باپ انگلی پکڑ کے لے کے آیا کہ فرش عزا ہے یہ مجلس حسین۔ تو عزیزوں یاد رکھیے کہ یہ چیزیں کبھی بھی ہم سے ختم نہیں ہونا چاہیے، اور گھر میں اہل بیت کی محبت کا ماحول ہی پیدا کیجئے۔ اہل بیت کی محبت ہی یہ سکھاتی ہے کہ بھائی چارہ برقرار رہے، والدین کی اہمیت کیا ہے، والدین کیا ہیں، والدین کی ناراضگی سے ہماری نماز روزہ قبول نہیں ہوتی۔ لوگ بڑے زور و شور سے مسجدوں میں آ کے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ اگر ماں کو ناراض کیے ہوئے ہیں، اگر باپ ناراض ہیں ان سے، تو وہ نمازیں قبول نہیں ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی سند نہیں بنتی۔ اگر آپ یقین نہیں رکھتے تو میں حدیث سناؤں، حدیث ہے پیغمبر کی کہ من نظر الی ابویہ نظر ماقت وہما ظالمان لہو لم یقبل اللہ منہ لہو صلاتہ وصیامہ وقیامہ۔ رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ماں باپ کی طرف غصے بھری نگاہ سے دیکھ لیا، چاہے وہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہوں، دیکھیے خاص بات، اگر اس نے ماں باپ کی طرف غضب کی نگاہ سے دیکھ لیا، چاہے وہ ماں باپ اس پر ظلم وہما ظالمان لہو، چاہے وہ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہوں، تب بھی اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ عبادتیں قبول ہیں۔ کس کی؟
جو ماں باپ کی طرف غضب کی نگاہ سے دیکھ لے، غصے بھری، مارے نہیں پیٹے نہیں، یہ غلط، یہ تو آگے کی باتیں ہیں، صرف نظر غلط کر لے ماں باپ کی طرف، تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے، چاہے وہ ماں باپ اس کے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ اب دوسری حدیث اس کی الٹ کہ من نظر الی ابویہ نظر رحمت آتاہ اللہ لکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، کہا کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ لے، اب ہم اس کا ترجمہ کریں کیا؟ یہی ہے رحمت کی نگاہ، یعنی پیار بھری نظروں سے مسکرا کے اگر ماں باپ کی طرف دیکھ لیا ہے تو ایک مرتبہ کا دیکھنا ایک قبول حج کے برابر ہے، ایک حج کے برابر ہے، وہ بھی قبول شدہ حج۔ صلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ اگر ماں باپ کی طرف پیار بھری نظروں سے صرف دیکھ لیا، کوئی عمل نہیں کیا، کوئی نیکی آپ نے ماں باپ کے ساتھ نہیں کی، صرف مسکرا کے دیکھ لیا، پیار بھری نظروں سے دیکھ لیا، تو ایک نگاہ، صرف ایک ہی اگر نگاہ کی ہے آپ نے تو ایک مقبول حج کا ثواب، قبول شدہ حج۔ اب آپ آئیے اس کو تھوڑا انالائسس کریں، اسی کے بعد ربط مصائب کہ ہمارے یہاں سے لوگ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، جب حج پہ جاتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہاں سے واپس آتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ولیمہ کرتے ہیں حج کا، اور ان سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے، حج کر کے آئے ہیں، بس ملے، ارے مولانا صاحب دعا کیجئے گا کہ حج قبول ہو جائے، سنیے گا حج قبول ہو جائے، کیوں؟ ارے لاکھوں روپیہ خرچہ ہوا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ ارے صفا کے درمیان اور اس میں بھیڑ اور طواف میں بھیڑ اور عرفات کا میدان، بڑی دقتیں آتی ہیں، بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ مولانا دعا کیجیے گا، یا مومن ہے کوئی دوست، بھائی دوست دعا کرنا کہ میرا حج قبول ہو جائے۔ ارے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی انسان کو یقین نہیں ہے کہ اس کا حج قبول ہوگا، کیونکہ وہ دعا کروا رہا ہے کہ بس دعا کیجئے میرا حج قبول ہو جائے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد، ایک مہینہ پورا لگانے کے بعد بھی اسے یقین نہیں ہے کہ اس کا واقعی حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن جب رسول نے فارمولہ بتا دیا ہے، ماں باپ کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ لو، ہم قبول حج کا ثواب عطا کریں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وال۔ ایک اور صلوات پڑھیں باول۔ بس عزیزان گرامی، تو یہ ہے ماں باپ کی اہمیت۔ تو ایک باپ کا ایک جوان بیٹے کے سر سے سایہ اٹھ جانا، گھر میں باپ ظاہر ہے کہ ایک اس کا روب ہوتا ہے، ایک اس کا اثر ہوتا ہے، گھر سے اٹھ جائے تو گھر ویران ہونے سا لگتا ہے، گھر میں وہ رونق نظر نہیں آتی، بھلے ہی وہ والد کونے پہ تخت پہ بیٹھا ہو، نہ چل سکتا ہو نہ پھر سکتا ہو، لیکن اس کا بیٹھنا ہی گھر میں رونق کا باعث ہوتا ہے۔ عزیزوں، خوش نصیب ہیں کہ شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے چہلم کی مجلس ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ مرنے والے کا تذکرہ تو ویسے بھی ہمارے یہاں مجلس میں نہیں ہوتا، لیکن اتفاق آپ دیکھیے کہ شہادت وہ بھی چھٹے امام کی شہادت، جس نام کا ہمارا مذہب ہے، مذہب جعفری۔ تو عزیزوں، مرحوم بہت صاحب ایمان مومن مجلسوں میں بیٹھنے والے، تو آج کی شب ظاہر ہے کہ میرا یقین ہے کہ 7ویں امام کو وہاں تو جنت میں آپ تعزیت پیش کر رہے ہوں گے، چھٹے امام کی تعزیت پیش کر رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جب یہاں مجلس ہوتی ہوگی یہاں پہ بھی آتے ہوں گے۔ تو اب انہی کے حوالے سے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کتنی اذیتیں پہنچائی ہیں کئی بادشاہوں نے، ظالم بادشاہوں نے، یہاں تک کہ آخر میں منصور دوانقی نے کہتے ہیں کئی مرتبہ یہ کوشش کی کہ ہمارے چھٹے امام کو زہر دغا سے شہید کیا جائے،
لیکن اللہ کی مصلحت نہیں ہوتی تھی. لیکن آخری مرتبہ جو زہر دیا، جو اس کا اثر ہوا ہے، تو اس کے بعد سے آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، اپنے چاہنے والے کو بلایا اور چاہنے والے کو بلا کے کہتے ہیں کہ دیکھو زہر کا اثر دھیرے دھیرے پھیل رہا ہے، تیسرے دن ہم اس دنیا میں نہ رہیں گے اور میرا بیٹا آئے گا، وہ نماز جنازہ پڑھائے گا. ہوا بھی یہی، چھٹے امام کو جب زہر دیا گیا، اے عزیزان گرامی، پورے مدینے میں کوہرام بپا ہو گیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیجاز پہنچ گئے، ظاہری طور پر سامنے موجود نہیں تھے، بعد میں پہنچے. جب پہنچے تو عزیزو سب نے تعزیتیں دی کہ اے ساتویں امام، آپ کے بابا شہید ہو گئے، ہم تعزیت پیش کرتے ہیں. زہر دغا سے شہید کیے گئے، تعزیت پیش کرتے ہیں. بیویاں گھروں میں آئیں، بیویوں کے ساتھ نالو شیون کے ساتھ رونے لگی کہ ہائے میرا چھٹا امام رخصت ہو گیا. لیکن یہ بتائیے کہ کیا وہاں کسی نے کوئی ظلم کیا؟ کیا بیویوں کو وہاں روکا گیا؟ کیا کسی نے ساتویں امام کو اذیت پہنچائی؟ کیا کسی نے ساتویں امام کو کوئی تعزیہ نہ مارا؟ یا یہ کہا گیا کہ بیویاں زور زور سے نہ روئیں؟ لیکن ہائے کربلا کا منظر، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اگر رونا چاہتے ہیں تو تازیانے مارے جاتے ہیں. بیویاں اگر روتی ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے ذرا دھیری آواز میں رو. بس آخری منزل اور مجلس تمام ہو جائے. اے چھٹے امام، ساتویں امام نے تو آپ کو بڑا اچھا کفن دے کے ظاہری طور پر جو چاہنے والوں نے مہیا کیا تھا دفن کر دیا. جنت البقیع میں پانچویں امام کے پہلو میں دفن کر دیا. لیکن ہائے کربلا میں سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ان کے سامنے اپنے بابا کے لاشے کو چھوڑ کے جا رہے. بس دو جملے جو جنت البقیع سے متعلق ہیں. ظاہر ہے کہ ہماری بی بی فاطمہ کے لیے بھی ایک روایت ہے کہ جنت البقیع میں قبر ہے. 4 اماموں کی، ہمارے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام کی بھی قبر ہے، کیونکہ روضہ رسول پہ دفن ہونے نہیں دیا گیا. اس کے بعد ہمارے چوتھے امام، پانچویں امام اور چھٹے امام، 4 اماموں کی اور ایک بی بی فاطمہ کی، یہ وہاں قبریں موجود ہیں. آپ دیکھیے جب آپ وہاں جانا آپ کو نصیب ہو تو آپ دیکھیے گا، آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ قبریں ہیں، اس کے اوپر تختیاں لگی ہوئی ہیں، نام لکھا ہوا ہے. اگر کوئی دور سے بھی آئے گا تو پہچان لے گا یہ میرے بابا کی قبر ہے، یہ میرے دادا کی قبر ہے، یہ میرے فلاں خاندان والے کی قبر ہے. لیکن ہائے جنت البقیع ہمارے اماموں کی قبروں پہ کوئی علامت بھی نہیں. وہ پہلا ہی بتاتا ہے کہ یہاں اہل بیت رسول ہیں. بس 2 جملے اور مجلس تمام ہو جائے. میں کہوں گا کہ اے ساتویں امام، آپ نے اپنے بابا کو دفن تو کر دیا، لیکن آپ کو کیا ظاہر ہے کہ یہ احساس ضرور ہوا ہوگا کہ ہم نے دفن کر دیا. اور کربلا میں حسین کو سید سجاد اس وقت دفن نہ کر سکے، لیکن اے سید امام موسی کاظم علیہ السلام ذرا غور کیجئے گا، آل سعود نے جو گنبد بنے تھے وہ ڈھا دیے. اب آپ کے بابا کی قبر بھی بے سایہ ہے، سیدہ کی قبر، 4 اماموں کی قبر بے سایہ ہے. ہم کیسے سکون کریں؟ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. پروردگار کوئی غم نہ دینا سوائے غم سید الشہداء و شہداء کربلا.
ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، اس مجلس کا ان مختصر آنسوؤں کا ثواب اہل بیت کے صدقے میں زوار حسین خان ابن یعقوب حسین خان کو پہنچے۔ میرے معبود جہاں جہاں بھی صاحبان ایمان ہیں ان کی حفاظت فرما، اس وبا کو نیست و نابود فرما، ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے ایک مرتبہ اور گزارش ہے کہ مرحوم زوار حسین خان ابن یعقوب حسین خان کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔